یہ میں بالکل آپ کو مصدقہ باتیں بتا رہی ہوں جو ڈائریکٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی والدہ کے گھر گئی تھیں تو بچوں کا زارا کے ہاں جانا پسند نہیں تھا. نمائکہ کو، زارا اشفاق کی تیسری بیگم ہے، تو وہ بچوں کو لے کر نمائکہ کے ہاں سے جاتے ہیں زارا کے ہاں. وہاں پر نمائکہ اپنی ایک دوست سے کچھ معلومات حاصل کرتی ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ بچے ادھر موجود تھے. پھر جب وہ گھر آتے ہیں تو کافی معاملہ سنگین ہو جاتا ہے، کافی تلخ کلامی ہوتی ہے. اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے، میں نے قریبی حلقوں سے بھی بات کی، دوستوں سے بھی بات کی، اشفاق سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا، کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں اشفاق کی جانب سے بھی، جس میں انہوں نے اپنے کچھ زخم دکھائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں فرح اقرار. آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. آج جس موضوع پر میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ کامن ہے، اور ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ کہیں پر بھی ہو، کس وقت بھی ہو، کیا بھی اس کی وجوہات بتائی جاتی رہی ہوں، وہ قابل مذمت ہے. وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس. اب یہ ویڈیو بنا کیوں رہی ہوں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ کل رات سے ایک پوسٹ وائرل ہوئی ایک خاتون نمائکہ کی جانب سے. وہ بہت زیادہ مجھ سے بھی شیئر کی گئی، کیونکہ جو ان کے شوہر ہیں اشفاق اسحاق ستی، وہ میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں، کافی عرصے ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے، میں ان کو جانتی ہوں. ان کے متعلق تھی. اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ اشفاق کی جانب سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں. انہوں نے بھی کچھ تصاویر، کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. سوشل میڈیا پر اس وقت یہ کافی زیادہ چیز موضوع بحث بنی ہوئی ہے. میں پہلے کچھ تفصیلات جو اس وقت سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور پھر آپ کی رائے بھی جاننی ہے، اور پھر اس پہ میرا کیا تبصرہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. کل رات میں ایک پوسٹ شیئر کی گئی بہت سے لوگوں کی جانب سے مجھ سے، جس میں یہ کہا گیا کہ نمائکہ نے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں، جس تصاویر کے ذریعے سے آپ دیکھ سکیں گے کہ ان پر بہت تشدد ہوا ہے. پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے مجھے مارا پیٹا گیا، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کیا گیا، پھر مجھے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. میں کمرے میں بند تھی، میں زخمی حالت میں تھی، خون رس رہا تھا، میں وامٹنگ کر رہی تھی، رفع حاجت کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، میں وہیں کمرے میں موجود تھی، اور مجھے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا گیا تھا، اور مجھ پر اس طرح کے الزامات عائد کیے گئے تھے، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی. تو میں وہاں سے بچ کے نکلی. اب میں قانونی اور عدالتی کارروائی کروں گی. اپنے شوہر کے خلاف FIR بھی کٹوا دی، جس پر میں نے نیچے دیکھا کہ سندھ پولیس کا بھی کامنٹ آیا ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا، اس چیز کو انڈورس کیا کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس طرح کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے، میں نے قریبی حلقوں سے بھی بات کی، دوستوں سے بھی بات کی، اشفاق سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا، کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں اشفاق کی جانب سے بھی، جس میں انہوں نے اپنے کچھ زخم دکھائے ہیں. پھر انہوں نے کچھ ویڈیوز ایسی شیئر کی ہیں جس میں آپ ایک خاتون کی آواز سن سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ان کے بچوں کی کفالت ان کی سیکنڈ وائف کر رہی تھیں، یعنی کہ نمائکہ کر رہی تھیں، اور وہ اپنی والدہ کے گھر جاتی ہیں. یہ میں بالکل آپ کو مصدقہ باتیں بتا رہی ہوں جو ڈائریکٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی والدہ کے گھر گئی تھیں تو بچوں کا زارا کے ہاں جانا پسند نہیں تھا. نمائکہ کو، زارا اشفاق کی تیسری بیگم ہے، تو وہ بچوں کو لے کر نمائکہ کے ہاں سے جاتے ہیں زارا کے ہاں. وہاں پر نمائکہ اپنی ایک دوست سے کچھ معلومات حاصل کرتی ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ بچے ادھر موجود تھے. پھر جب وہ گھر آتے ہیں تو کافی معاملہ سنگین ہو جاتا ہے، کافی تلخ کلامی ہوتی ہے. اس کے بعد بات ہاتھ پائی تک آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے آڈیو اور ویڈیو دونوں شیئر کی ہوئی ہیں. ہاں، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آپ ظاہر ہے یہ تمام لوگ ہمارے جاننے والے ہیں، مگر اس طرح کی چیز ہو جانا، پھر اس کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر آ جانا، کیونکہ یہ بہت ہی ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ بھی بڑا افسوسناک ہے. پھر ایسے وقت پہ تصویر کے دونوں رخ جو ہیں لوگ کہتے ہیں سامنے رکھے جائیں. چلے دونوں رخ آپ سامنے رکھ بھی لیں. جو بھی معاملات تھے میرا خیال ہے اس کو ڈسکشن کے ذریعے سے ان معاملات کو نمٹا لینا چاہیے تھا. اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جانا چاہیے تھا. اور پھر جو انتہائی اقدام، دیکھیں مار پیٹ، تشدد، ظلم، اتنا بے دردی سے یہ سب کچھ کرنا، یہ کسی صورت بھی آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں بہت سے لوگ خاتون کے حق میں بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ
اشفاق کے حق میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کو جانتے ہیں, یہ احترام کا تعلق, یہ تمام تعلقات اپنی جگہ, لیکن حق کو حق کہنا, ظلم کو ظلم کہنا, ایسا ہونا چاہیے. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس وقت ساری فیملیز کے ساتھ ہو کیا رہا ہوگا, اور سوشل میڈیا پر اس وقت ایک وار شروع ہو گئی ہے. تینوں جانب سے مختلف قسم کی ٹویٹس سامنے آ رہی ہیں, سوشل میڈیا پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں, بہت زیادہ وہ تشدد والی تصاویر جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. دونوں طرف سے دونوں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, وہ فیصلہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی پراپر دیکھ سکتے ہیں. پھر میں کہوں گی کہ تشدد کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے, وہ قابل مذمت ہے. اور وہ تو کوئی, میں کہتی ہوں گھر میں آپ کے بھی کوئی ایسا کرے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے, اس کو روکا جانا چاہیے, نہ کہ اس کو انڈورس کیا جائے, نہ یہ کہا جائے کہ بس یہ معاملہ ایسا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ اس طرح کے معاملات کو آپ کو سیٹل ڈاؤن خود کرنا چاہیے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر آ جائیں. معاملہ قانون کے ہاتھ میں چلا گیا, وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن وہی بات ہے کہ ایک طرف سے ایک چیز ہو رہی ہے, دوسری طرف سے دوسری چیز ہو رہی ہے, پھر اور لوگ بھی اس میں آ گئے ہیں. یہ چیز ایک کے بعد ایک بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ افسوسناک ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں. اور پھر ہم اپنی دفعہ تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑی اخلاقیات سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر کرٹیسزم ہوتا ہے. اور تشدد تو وہی کہوں گی کہ کسی صورت قابل معافی نہیں ہے. تشدد کے بارے میں اگر آپ ہمارے پیارے دین کو بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بات ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ان کو آپ مل بیٹھ کے حل کر لیں, فیملیز بیٹھ جائیں. عدالت میں, قانون میں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ آخری چیز ہوتی ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا جو کہ ایک پبلک فورم ہے اس پر لے آنا, اس سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے. لیکن ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو اپنے ڈسپیوٹس, اپنے جھگڑے, اپنی لڑائیاں وہ سوشل میڈیا پر لے آتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے لوگوں نے اپنی رائے قائم کرنی ہوتی ہے. ابھی عدالت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, ایف آئی آر کے بعد آگے کیا چیز بڑھتی ہے, وہ چیزیں بھی سامنے آتی چلی جائیں گی. لیکن یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے, اس طرح کی چیزیں کسی کی بھی جانب سے نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آگے آپ دیکھیں نا, کردار کشی دونوں خواتین کی ہو رہی ہے. اب دونوں خواتین کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس طرح کے معاملے رکنے چاہیے. یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بھی خیر و عافیت سے نمٹائے. وہ جو معصوم بچے ہیں اس وقت, ان کا بھی ایک طرح سے سوشل میڈیا پر لایا جانا, ان کے بارے میں بھی بہت سی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں. اب کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے, کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں, کیونکہ کوئی چیز اگر آج کسی کے ساتھ ہو رہی ہے کل کو وہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. ان دونوں میں سے جو بھی غلط ہے اس کے ساتھ جو بھی کارروائی ہوتی ہے, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, اس کا ساتھ دینا چاہیے. تبھی ملک میں قانون کا بول بالا ہوگا, تبھی انصاف کی بات ہوگی. اور یہ جو ہم معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا, یہ نا انصافی کے باعث ہی ہوتی ہیں, ان کو روکنا ہوگا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.